أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا أيها الذين آمنوا، ندا ہے اللہ کی طرف سے، اے ایمان والو. اور جب بھی اس خطاب کے ساتھ ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، تو یا تو کسی خیر کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ یہ بھلائی کا کام ہے، اس کو سر انجام دو، یا کسی شر سے روکنا ہوتا ہے کہ یہ برا کام ہے، اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ. تو یہ جو ندا ہے آیت نمبر 130 میں، اس میں اللہ ایمان والوں کو بلا کے شر سے باز رہنے کا حکم دے رہا ہے. یہ نہیں ہے لا تاکلوا، نہ کھاؤ، الربا، سود کو، سود کی ممانعت اور بری چیز ہے. لا تاکلوا، نہ کھاؤ. کھانے کو اس لیے، عقل کو، کھانے کو اس لیے بیان کیا گیا، حالانکہ انسان کہیں گاڑی خرید رہا ہے، کوئی مکان خرید رہا ہے، کہیں پہ لے کے کسی کاروبار میں لگا رہا ہے، لیکن ان سب چیزوں کو کھانے سے تعبیر کیا ہے. لا تاکلوا، نہ کھاؤ. الربا، سود، سود خور نہ بنو. اضعافا مضاعفہ، دگنا کئی گنا. اضعافا، اور اس فاتقوا اللہ، اس نہیں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے تلقین کی اللہ سے ڈرنے کی، کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے سود چھوڑ دو. واتقوا، بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے. واتقوا، بچ جاؤ آگ سے. جیسا کہ آگے اسی تفسیر میں پھر سے آئے گا، واتقوا النار، بچ جاؤ آگ سے. واتقوا اللہ، اللہ کے غضب سے
ناراضگی سے بچ جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے سے دور رہو، کیونکہ جو سود خور ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے کہ سود لینا دینا، یہ کاروبار کرنا، یہ سب لعنتی لوگوں کا کام ہے۔ سود لینے والے پر لعنت ہے، سود دینے والے پر لعنت ہے، لکھنے والے پر لعنت ہے، اور اس پہ گواہی دینے والے پر لعنت ہے۔ یہ ملعون کام ہے، اس سے بچ جاؤ۔ لا تاکلوا، نہ کھاؤ الربا، سود کو، اضعافا مضاعفہ، گنے سے گنا، کئی گنا، دگنے سے پھر آگے کئی گنا۔ یہی صورتحال ہے کہ اگر کوئی قرض لیتا ہے تو پھر ایک مدت تک اس کے شرح لکھی دی جاتی ہے کہ آپ نے اتنے فیصد ہمیں زیادہ دینا ہے۔ اب اس مدت تک اگر وہ نہیں دیتا تو پھر کیا ہوتا ہے جی، ری شیڈول ہوگا جی۔ وہ ری شیڈول میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سود کی رقم ہے اس کو، سود کی شرح کو اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر 5% ہے، آپ نے مقررہ مدت تک نہیں دیا، اب 10% ہو جائے گا، آج 20% ہو جائے گا۔ تو یہ ایسا چکر ہے کہ جو اصل زر سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بندے نے جتنا قرض لیا ہوتا ہے اتنا دے چکا ہوتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے دور رکھا ہے۔ تو یہ آیتیں جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ احد کے بعد اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احد میں جو مسلمانوں کو خطرات درپیش ہوئے، ایک تو منافقین کا گروپ علیحدہ ہوا، دوسرے یہود کی سازشیں تھیں، یہود کی، کہ ایک تو ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھا کہ جب کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر پورے مدینے کا دفاع کریں گے۔ انہوں نے اس ایگریمنٹ کا پاس نہیں رکھا۔ اور دوسرا یہ کہ انصار مدینہ میں رہتے ہوئے ان کے لین دین تھے یہودیوں کے ساتھ، سودی کاروبار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ ان کا یہ لین دین اور سود کا یہ کاروبار ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا۔ آج بھی ہمارے جتنے مسائل ہیں ہماری معیشت کے اسلامی ممالک میں، وہ سارے کے سارے سود کی وجہ سے، کہ ہم IMF سے قرضہ لیتے ہیں کئی گنا سود پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے، دکھاتے فائدہ ہی ہیں، اور سود کو کہتے بھی پرافٹ ہیں، دھوکے کی وجہ سے۔ جتنے بھی شیطانی کام ہیں نا، شر کے، نقصان والے، ان کے اوپر لیبل بہت اچھا لگایا جاتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، سود کا نام پرافٹ رکھ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ۔ اور یہ لیبل جو اس کے اوپر پرافٹ کا رکھا جاتا ہے وہ اس لیے کہ مسلمان کے دل میں سود کے نام سے نفرت ہے، اس سے دور رکھنے کے لیے طرح طرح کے ہیلوں بہانوں سے سود کھلایا جاتا ہے۔ اور اب تو ہماری تجارت بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ جب تک کوئی کاروباری حضرات جو ہیں کوئی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے، کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، اس کو حکومت کی طرف سے مجبور کیا جاتا ہے کہ جناب اتنا لون بھی لو۔ اگر اس کے پاس اپنا پیسہ بھی ہے تو اس کے اوپر بھی اور قدغنیں لگائی جاتی ہیں کہ جناب یہ تمہارے پاس پیسہ آیا کدھر سے، تاکہ یہاں سے سرمایہ دار جو ہے بھاگ ہی جائے۔ یہاں یہ آپ ملک کا فائدہ کر رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے سرمایہ دار تھے یہاں سے اپنا سرمایہ نکال کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں پوچھتے کدھر سے مال لائے ہو، کیا ہو، کہتے لاؤ۔ اس طرح ہماری معیشت کمزور ہو رہی ہے،
مسلمانوں کی پاکستان کی خاص طور پر یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم اگر دیکھیں ہمارے بچپن کا زمانہ تھا، انڈسٹری ترقی کر رہی تھی، ایوب خان کا دور تھا، تو اس وقت پھر ہم نے شور شروع کر دیا، یہ سرمایہ دار کھا گیا، جڈا وڈا سرمایہ دار اڈی لمبی ہودی کار، اور یہ انڈسٹریوں پہ قبضہ کرو، اے مزدوروں یہ تو تمہاری ہیں۔ اس طرح سرمایہ داروں کے خلاف نفرت پیدا کر کے جو ہمارا ترقی کا ایک رفتار تھی اس کو ختم ہی کر دیا گیا، اور ہمارے سے پیچھے کتنے لوگ ممالک تھے جو ہم سے کہیں پیچھے اور بیکورڈ تھے، اور وہ انڈسٹری میں بہت آگے نکل گئے۔ خیر، تو یہ سود کی نحوست ہے، اور ہم نے پھر پہلے جو معاہدے ہوئے امریکہ کے ساتھ، دوستیاں بن رہی ہیں ایوب خان کے دور میں، ہے جی، پھر یہ معاہدے بھی ہوئے امریکہ کے ساتھ، آئی ایم ایف سے ہم نے قرض لے کے، یہ کوئی ریلوے کو کیا کرنا ہے جی، یہ الیکٹرک پہ کر دو، جو ہمارے پاس کم تھی، بجائے اس کے اس ٹریک کو ڈبل کر دیا جاتا۔ اب وہ سارے کا سارا جو منصوبہ تھا، بجلی پہ چلنے والے انجن بھی بیکار رہے ہو گئے، اور وہ اتنے کھمبے اور جو لائنیں بچھائی تھی وہ بھی بیکار ہو گئی۔ اس طرح ہمیں مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ منصوبے ہم دیکھ لیں، جس کی جو ابھی تک ہم اس کا جرمانہ بھر رہے ہیں، جو بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے، بجلی پیدا بھی نہیں کر رہے اور ہم سے پیسے بھی لے رہے ہیں، اور ہم اضافی چارجز کے طور پہ ان کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے سود کی وجہ سے ہیں، اور اللہ نے ہمارے اوپر یہ حرام کیا ہوا ہے، اور ہم اس کے کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری معیشت نہیں ہے۔ یہ معیشت ہے، ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ جو بھی اللہ کا حکم ہے اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو مشکل میں پڑیں گے، جو اللہ کا حکم ہے ہم اس کو کریں گے تو ہم آسانی میں جائیں گے۔ تو ہم اس کے برعکس سمجھ رہے ہیں، اگر کوئی کوشش کرتا ہے سود کے خلاف تو کہتے ہیں اس کے بغیر تو ملک چل ہی نہیں سکتا۔ ارے سود سے ملک تباہ ہو رہا ہے۔ خیر، یہ ایک علیحدہ سے بات چل گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا، نہ کھاؤ، الربا، سود کو، اضعافا مضاعفہ، گنا اور اس سے بھی دگنا، کئی گنا، واتقوا اللہ، اور اس کو چھوڑنے کے لیے تمہارے پاس اللہ کا تقوی ہوگا تو چھوڑو گے۔ ہم کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اس لیے واتقوا اللہ کا ساتھ ہے اس کے ساتھ، اور بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فلاح ہماری کس میں ہے؟ سود چھوڑنے میں۔ فلاح کس میں ہے؟ اللہ سے ڈرنے میں۔ واتقوا النار، سود سے بچنا آگ سے بچنا ہے، بچ جاؤ آگ سے۔ سود خور آگ میں جائیں گے، آگ سے بچ جاؤ۔ جو سود کھاتے ہیں اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتے ہیں۔ واتقوا النار، بچ جاؤ آگ سے، التی، ایسی آگ، اعدت للکافرین، جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اجتناب کا کہہ رہا ہے سود سے، کہ معاملات کفار کے ساتھ، سودی معاملات، ان سب کو چھوڑ دو، یہ سب کے سب آگ میں لے جانے والے ہیں، ان سے بچ جاؤ۔ اور سود خور جو ہے اس کا معاملہ بھی کافروں جیسا ہے، وہ بھی کافروں جیسے اعمال کر رہا ہے، اور اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو کافروں کا ہے۔ سود سے بچ جاؤ، آگ سے بچو گے، ورنہ اس آگ میں جاؤ گے۔ اعدت للکافرین، جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ تو سود کھانا، سود خوری، یہ آگ کا موجب ہے، جہنمی بناتا ہے انسان، اس لیے اس سے بچ جاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، بچ جاؤ اس آگ سے
التی جو تیار کی گئی ہے، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے اسپیشل. تو جو سود کھائے گا وہ بھی اسی آگ میں جائے گا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے نا اس کو مان لو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو. اللہ حکم دے رہا ہے لا تاکلوا الربا، مان لو اللہ کا حکم. والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں سود خوری سے، رک جاؤ. اطاعت کرنے نہیں میلاد منانے، اطاعت کرنے نہیں ہم نے میلے ٹھیلے کرنے. یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ کیسی محبت ہے؟ جس کا حکم دیا ہے وہ کرنا نہیں ہے، اور جس کا حکم نہیں دیا وہ کرنا ہے. یہ محبت ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ مانو. والرسول، فرما برداری کرو رسول کی، کیونکہ رسول کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے حکم نہیں دیتے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اللہ کی طرف سے وحی الہی ہوتا ہے. آپ کے الفاظ جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہیں، آپ کی حدیث جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اس لیے اللہ نے اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی ایک ساتھ رکھی ہے کہ وہ جدا نہیں ہے. رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. اور یہ کرو گے لعلکم ترحمون، پھر تم پر رحم ہوگا. سود کھاتے رہو، نافرمانیاں کرتے رہو، اور پھر کہو اللہ ہم پہ رحم فرما. تم تو اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو. اللہ کی رحمتیں تب ہوگی جب اس کی اطاعت کرو گے، جب رسول کی بات مانو گے، جب اللہ کی بات مانو گے. رہو اس کے نافرمان، کرو اس کے ساتھ جنگ سود خوری کے ذریعے سے، نافرمانیاں کر کے، جس سے روکا رکو نہیں. اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو، پھر تم کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہوں ہم پر. اللہ کی رحمتیں تب ہوں گی جب تم اطاعت کرو گے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پھر تم پر رحمت ہوگی. اور اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو. وَسَارِعُوا، دوڑ لگا دو، جلدی کرو. یہ نہیں کہ کل چھوڑ دیں گے، ابھی چھوڑ دو. وَسَارِعُوا، جلدی کرو، یعنی سود خوری کو ترک کرنا اور اللہ سے ڈرنا اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ اس میں جلدی کرو. وَسَارِعُوا، بھاگو، دوڑ لگا دو. إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف. یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ نیکیوں کی طرف آنے میں جلدی کریں. کبھی نہ کہیں چلو ابھی نماز کا وقت پڑھ لیں گے، چلو یہ کام نیکی کا پھر کر لیں گے، حج فرض ہو گیا چلو اگلے سال چلے جائیں گے. کبھی ایسا نہ کرنا. جو نیکی کا موقع مل رہا ہے فوری اس پہ عمل کرو، ورنہ پھر شیطان ایسا حائل ہوتا ہے کہ انسان سے وہ نیکی رہ ہی جاتی ہے. فجر میں روزانہ کا تجربہ ہے. ہاں جی، 4 بجے اگر آنکھ کھلی، چلو جی تھوڑی جی آنکھ اور لا لیے، جماعت ہی گئی. شیطان ایسے ہی کرتا ہے. شیطان ہے وہ انسان کو کہتا ہے چلو ہاں لیتا ہوں، بچے ہیں نا جدوں حالے بچے نے جی یہ موٹے ہون گے تے آپ پہ سمجھ جان گے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّقُوا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ آگ سے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ آگ سے. تو وہ آگ سے بچانا، ان کو ہدایت کی طرف لانا، جلدی لاؤ ان کو، کہیں دیر نہ ہو جائے. اور انسان اپنے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، چلو ہاں لیتا اسی جوان ہیں، جو تو بوڑھے ہوں گے مسجدیں چلے جائیں گے. ارے اس کی تجھے کہاں سے گارنٹی ہے کہ تم نے بوڑھے بھی ہونا ہے؟ اس لیے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو نیکی کے کاموں میں. سود چھوڑنے میں بھی جلدی کرو، اللہ سے ڈرنے میں بھی جلدی کرو، اطاعت
اللہ اور اس کے رسول کی کرنے میں بھی جلدی کرو، گناہوں کو چھوڑنے میں بھی جلدی کرو، وسارعوا جلدی کرو۔ اور یہ راستہ کدھر جا رہا ہے؟ الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، وجنت، کدھر راستہ جا رہا ہے یہ؟ جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، یہ اعدت للکافرین کے مقابلے میں اعدت للمتقین آئی ہے۔ سود لینے والا اور برائیوں میں مگن رہنے والا، اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کرنے والا، وہ کیا ہے؟ اس کے لیے آگ ہے، اعدت للکافرین۔ اب نیکیوں کی طرف جلدی کرنے والا، سود کو چھوڑنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرنے والا، اس کے لیے جنت ہے، اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے بنائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس آگ سے بچنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بنائی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے اعمال کی طرف جلدی کرنے کی توفیق دے جو اس کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف لے جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے بنائی ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔